معزز سامعین، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حب ابی بکر وشکرہ واجب علی امتی، صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الامین المکین المتین المعین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام۔ معزز سامعین اکرام، کچھ عرض و معروض سے قبل بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میرا موضوع جس کے تعلق سے آج مجھے بحث کرنی، گفتگو کرنی ہے، سیرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انشاءاللہ الرحمن ان کے تعلق سے کچھ جانیں گے۔ آئیے اس سے قبل سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر کے اپنی مرکز عقیدت حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس و مطہر و منور و معظم بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والعلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جس آیت کریمہ کو میں نے عنوان سخن بنایا، اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو، اللہ فرماتا ہے اگر تم محبوب کی مدد نہ کرو تو اللہ ان کا مددگار، اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تنصروہ، اگر تم ان کی مدد نہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا۔ مدد فرمایا اللہ رب العزت نے جب کفار نے مجبور کیا ان کو نکلنے پر، ان کی سرکشی نے نکلنے پر مجبور کیا مکے سے۔ اللہ فرماتا ہے جب وہ دونوں غار کے ساتھی رہے اللہ نے اس وقت ان کی مدد فرمائی۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جب محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی سے کہا لا تحزن، مایوس نہ ہو، غمگین نہ ہو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ یاد رہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات وہ ذات ہے جن کی صحابیت قرآن پاک سے ثابت ہے، یعنی جن کی صحابیت قطعی ہے۔ جس کا انکار کرنے والا قرآن کا منکر ہے، اور قرآن کا منکر دنیا جانتی ہے وہ کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے۔ محترم حضرات، حضرت ابوبکر صدیق جن کا نام عبداللہ اور ان کا لقب ابو بکر اور ان کی کنیت حضرت ابوبکر صدیق کی کنیت عتیق اور صدیق۔ محترم حضرات، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملات کو، ان کی زندگی کو ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں اتارنے کی حاجت ہے۔ بچپن سے لے کر کے جوانی تک اور جوانی سے لے کر دور خلافت تک اللہ رب العزت کے اقوال و افعال اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طور و طریقے پر رہے۔ بچپنے کا عالم ہے، 15 سال کی عمر ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے والد گرامی نے بت خانے میں لے جا کر کے رکھا، اور اس کے بعد فرمایا، کہا ہادہی الہک السم العلا فاسجد لہا، فرمایا یہ تمہارا بزرگ خدا ہے، یہ تمہارا بزرگ معبود ہے، یہ تمہارا اعلیٰ درجے کا خدا ہے، مسجود ہے، اس کے لیے سجدہ کرو، فاسجد لہا، اس کے لیے سجدہ کرو۔ حضرت ابوبکر دیکھ رہے ہیں، 15 سال کی عمر ہے حضرت ابوبکر صدیق کی، ابوبکر دیکھ رہے ہیں، والد تھوڑا سے سائڈ ہٹے تو آپ نے فرمایا کہ میں بھوکا ہوں، بت سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ اگر تو معبود ہے، میرا خدا ہے، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا۔ تھوڑی دیر تک خاموش رہے، دیکھا کوئی جواب نہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا میں ننگا ہوں، مجھے کپڑا پہنا، کوئی جواب نہیں۔
اس کے بعد سامنے سے ایک پتھر کو اٹھایا، ہاتھ میں لیا، اس کے بعد فرمایا کہ میں تجھے مارنے والا ہوں، اپنی حفاظت کر، اگر تو معبود ہے تو اپنے آپ کو بچا لے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ فرمایا تو بھی کوئی جواب نہیں۔ آخر پتھر کی مورتی، پتھر کا بت کیا بول سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق جب کوئی جواب نہ پائے تو زور کا مارے پتھر کو پتلے پر، مورتی پر، تو وہ گرا۔ بت جب گر پڑا تو والد گرامی ادھر مخاطب ہوئے اور دیکھنے کے بعد فرمایا ابوبکر یہ کیا کیا؟ لے کر کے واپس گھر گئے اور سارا معاملہ بیان کیا اپنی بیوی کے سامنے، یعنی حضرت ابوبکر کی والدہ کے سامنے بیان کیا۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں، کہا کہ بچے کو کچھ نہ کہو، بچے کو کچھ نہ کہو، جس رات یہ پیدا ہوا، جس رات اس کی پیدائش ہوئی، اس وقت میرے ساتھ کوئی نہیں تھا تیسرا، اس وقت میں تھی، ابوبکر تھا، اس کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں تھا، لیکن غیب سے آواز آئی، کہا میں خوشخبری دیتا ہوں اے خاتون، آواز آئی کہ خوشخبری ہے تجھے اے خاتون، اس عتیق کی، اس عتیق کی، اس صدیق کی، جس کی صداقت آسمانوں زمین و آسمان میں ہے، جس کی صداقت فرشتوں اور زمین کے رہنے والوں میں ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ ندا فرما کر کے فرمایا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھی۔ آپ نے فرمایا اسے کچھ نہ کہیں۔ یہی تک نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ابھی تھوڑے سے اور آگے بڑھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بلال کو آزاد کرایا، منہ مانگی قیمت ادا کر کے غلامی سے آزاد کرایا، خریدا، لوگ دیکھ رہے ہیں، خریدا، خریدنے کے بعد آزاد کر دیا۔ لوگوں نے یہ خیال کیا، کیا خیال کیا کہ ضرور ابوبکر کے اوپر، حضرت ابوبکر کے اوپر، حضرت ابوبکر کے اوپر ضرور بلال کا کچھ نہ کچھ قرض رہا ہوگا، ضرور کہیں نہ کہیں مقروض رہے ہوں گے، کچھ نہ کچھ احسان ضرور رہا ہوگا، جو اتنی لمبی منہ مانگی قیمت دے کر کے ان کو آزاد کرایا اور اپنی غلامی میں لینے کے بجائے آزاد کر دیا خرید کر کے غلام کو، کچھ نہ کچھ ضرور قرض رہا ہوگا۔ تو ان کی شان بیان کرتے ہوئے قرآن پاک میں آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس کے بعد قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اسی کے بعد آیت نازل فرمائی جس میں فرمایا کہ یہ اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں، یہ صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں، یہ دنیا دار کے لیے نہیں، بلکہ یہ کسی کے مقروض نہیں، یہ کسی کے احسان کا بدلہ نہیں، بلکہ یہ صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ کارنامے انجام دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ذات بابرکات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت کو ذرا سنیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا اپنی زندگی میں انہوں نے جھوٹ نہیں بولا؟ نہیں میرے پیارے، اپنی زندگی میں انہوں نے جھوٹ بولا ہی نہیں، جھوٹ سے بہت دور رہے، لیکن ایک مرتبہ امتحان کا وقت تھا، جھوٹ بولے تو بھی پھنسے، سچ بولے تو بھی پھنسے، آخر بولے تو کیا بولے، بولے تو کیا بولے۔ اس سے قبل آپ کو بتاؤں، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، معراج کی شب جو معاملات ہوا، جب صبح آ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تو ابو جہل باہر کہہ رہا تھا ابو بکر سے، کہا ابو بکر کیا تم نے یہ معاملات سنے؟ کہا نہیں۔ کہا ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں رات میں، شب میں، ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کی، جنت و دوزخ کو دیکھا اور تمام چیزوں کو دیکھا، سیر کی، اللہ کے جنت میں تمام معاملات دیکھے، دوزخ کے معاملات کو میں نے دیکھا، اور عرش و فرش میں نے دیکھے، سارے معاملات کو دیکھا، اور رات ہی میں واپس آ گیا۔ ابو بکر کیا تم مانتے ہو کہ ایک رات میں ممکن ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانا؟ کہا ابو بکر صدیق نے، کہا نہیں ہم بھی گئے ہیں، لگ بھگ سفر میں 3 مہینے کا عرصہ گزر جاتا ہے جانے اور آنے کے لیے، اور لمبا عرصہ چاہیے ہوتا ہے، ایک رات میں ممکن نہیں ہے کہ کوئی مسجد اقصیٰ جائے اور واپس لوٹ آئے، یہ ممکن نہیں ہے۔ کہا ہاں ممکن نہیں ہے، یہی تو میری بھی عقل کہتی ہے، لیکن ایک بیان کرنے والا بیان کر رہا ہے، کیا جاننا چاہو گے کس نے بیان کیا ہے؟ کہا ہاں بتاؤ تو صحیح۔ کہا تمہارا وہی یار بیان کرتا ہے جس کی صداقت بیان کرتے ہو، جس کو تم سچا کہتے ہو، یہ بڑا جھوٹ بولنے والا کوئی اور نہیں ہے، تمہارا محمد عربی ہے، وہ مکے کی سرزمین پر فتنہ پھیلانے والا، وہ فتنہ انگیز ہے۔ آپ نے فرمایا اگر انہوں نے کہا ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ سچ کہا ہے۔ صرف ایک جملے پر جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب ہوئی کہ نبی پاک نے فرمایا، آپ نے فرمایا، میں تصدیق کرتا ہوں، میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ بات سچ ہے کہ ایک رات میں ممکن ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی سیر کرنا، جنت و دوزخ کی سیر کرنا اور تمام معاملات کو دیکھ لینا، یہ ممکن ہے، ناممکن نہیں۔ اگر نبی پاک نے کہا ہے،
اور میں بتانے والا تھا آپ کو صدیق کی صداقت پر. ایک امتحان آیا تھا, سچ بولے تو بھی پھنسے, جھوٹ بولے تو بھی پھنسے. اگر سچ بولتے ہیں تو ابو بکر صدیق سچ بول کر کے نبی پاک کو پھنسا رہے ہیں, اگر جھوٹ بولتے ہیں تو ان کی صداقت پر آنچ آتی ہے. آخر بولے تو کیا بولے, لیکن ایسی سچویشن میں وہ راستہ نکالا حضرت ابو بکر صدیق نے. ذرا غور فرمائے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہجرت کے وقت, جب مکے کو چھوڑا اور مکے کے لوگ تلاش کر رہے ہیں, اعلان ہو چکا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اس کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا, اس کو انعام دیا جائے گا, جو پکڑ کر کے لائے گا اس کو انعام سے نوازا جائے گا. لہذا جو پکڑ کے لائے گا وہ انعام کا مستحق ہوگا, جو پکڑ کے لائے گا وہ انعام پائے گا. لہذا پورے مکے کے لوگ نکل گئے, جو حضور کو جانتے تھے وہ بھی نکلے, جو نہیں جانتے تھے وہ بھی نکل پڑے تلاش میں, جستجو میں کہ انعام, بڑا انعام رکھا گیا, انعام ملے گا. لوگ نکل پڑے. تو اسی طریقے سے جو حضور کو نہیں پہچانتا تھا اسی سے ملاقات ہو گئی حضرت ابو بکر صدیق سے. حضرت ابو بکر ہیں, حضور کی ذات بابرکات ہے ساتھ میں, اور وہ پوچھنے لگا کہا کیا محمد عربی کے بارے میں جانتے ہو, وہ کدھر گئے؟ تو اس وقت اگر ہاں کہیں تو بھی, نہ کہیں تو بھی پھنسے. وہ ایک وقت امتحان کا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. آپ نے فرمایا, جب پوچھا کہ یہ کون ہے, آپ نے فرمایا ہاذا ہادینی یہدینی الی صراط مستقیم. آپ نے فرمایا میرا ہادی ہے جو مجھے سیدھا راستہ دکھاتا ہے, سیدھا راستہ بتلاتا ہے, سیدھے راستے پر چلاتا ہے. کیا مطلب؟ اس وقت لوگ راستے بھول جایا کرتے تھے, اس لیے ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ راستہ دکھانے والے ہوں گے, جنگل و بیابان میں راستہ دکھانے والے ہوں گے, لہذا وہ یہ سمجھے کہ یہ وہ والا ہادی ہے راستہ دکھانے والا. لیکن مقصود یہ تھا کہ یہ سیدھی راستہ چلانے والا کوئی دوسرا نہیں, اللہ کی راستہ لے جانے والا ہے. میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. جو غلطیاں ہوئی اپنے فضل سے اللہ معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ, والسلام علی من اتبع الهدى.